الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. معزز مہمان گرامی، عزیز القدر احباب، سب سے پہلے میں حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا کہ جو ماضی میں جن لوگوں نے مستقبل کے 200-400 سال آگے کی سوچ کر کے کام کیا تھا، جن لوگوں نے اس تاثر کا اظہار کیا تھا کہ ہم آنے والی نسل کے لیے ایسی کیا چیز پیش کر جائیں جو ان کو اگلے 200-400 سالوں تک مسلسل کام آتی رہے، ان میں ایک بڑا نام حکیم اجمل خان صاحب کا تھا. میں ان کی خدمت میں پھر سے ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کم از کم اس طرح اپنے ذہن کو دوڑایا اور اس بات کی کوشش کی کہ نسل لوگوں کو ان کے بارے میں آگاہ کرایا جائے. میں حکیم اجمل خان کے تعلق سے 3 چیزوں کو بہت شارٹلی پیش کرنے کی کوشش کروں گا. ہم ان کی زندگی کو 3 گوشوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. حکیم صاحب بحیثیت پیشہ ایک طبیب تھے اور اس وقت کے مانے جانے فزیشین تھے. ایک زمانہ وہ تھا، ان کی جو زندگی کا زمانہ ہے وہ 1869 سے 1927 کے بیچ کا ہے. ہندوستان کی تاریخ کا یہ زمانہ تھا کہ جب اس وقت میں سب سے بڑا کام یہ سمجھا جاتا تھا کہ کس طرح سے ہم لوگ اتحاد کے ساتھ مل کر جن لوگوں نے ملک پر قبضہ کر لیا ہے اور وہ اس کو لوٹنے کے پیچھے لگے پڑے، کس طرح ان سے پہلے اس کو آزاد کرا کر کے اور پھر اپنی نسل لوگوں کی تعمیر کی جائے. حکیم اجمل صاحب نے اپنے سب سے پہلے مرحلے میں ان کو جو پیشہ وراثتاً اپنے خاندان سے ملا تھا طبابت کا، انہوں نے اس میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اتنا پرفیکٹ کیا کہ جس وقت اخیر زمانے میں آ کر کے ایک لندن میں پریس کانفرنس میں شرکت کی اور شرکت ہو رہی تھی اس بات کو لے کر کے کہ کیا اس وقت میں بھی آیورویدک کو یا طب یونانی کا کوئی فلسفہ باقی ہے یا اس وقت بھی اس کو آزمایا جا سکتا ہے. اس زمانے کی بات ہے کہ جب انہوں نے لندن میں اس کانفرنس میں شرکت کی، وہاں پر ہارٹ سرجری کے تعلق سے کانفرنس اسپیشلی بلائی گئی تھی اور ایک ایسا پیشنٹ موجود تھا جو اپنی زندگی بیشتر زندگی اس نے گھڑ سواری اور ٹینس کھیلنے میں گزاری تھی. ان کو معاملہ یہ ہوا تھا کہ ان کی دونوں ٹانگیں معذور ہو گئی تھی، دونوں ٹانگیں کام نہیں کر رہی تھی اور اس وقت ان کی سرجری کا عالم تھا. اسی وقت میں حکیم صاحب کانفرنس میں گئے ہوئے تھے، انہوں نے ان کی نبض دیکھی اور نبض دیکھ کر ان سے کہا کہ میں کچھ دوائیں تجویز کرتا ہوں، آپ ان کو صرف 4 سے 5 روز استعمال کرائیں، امید ہے کہ افاقہ ہوگا. 5 سے 6 روز ان کا دوائی استعمال کرائی گئی اور ان کا افاقہ ہوا. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو اس میں کیا چیز ملی، چونکہ یہ وہ زمانہ تھا جب طب یونانی اپنے دم توڑنے کے قریب پہنچ رہی تھی اور لوگ ایک مذاق اڑانے لگے تھے کہ اس زمانے میں بھی طب یونانی کا کچھ کام ہو سکتا ہے. یعنی عجیب بات ہے کہ ایک آدمی نے اتنی بڑی مشینیں، الٹرا ساؤنڈ کی مشینیں، اس طرح کی مشینیں لگائی ہیں اور ایک آدمی آتا ہے خالی نبض دیکھتا ہے اور نبض دیکھ کر کے بتا دیتا ہے کہ اس کو فلاں بیماری ہے اور اس کے بعد وہ دوا تجویز کرتا ہے، اس دوا سے اس کو آرام ہوتا ہے. تو مذاق کے طور پر یہ پیش کیا گیا تھا. لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا محسوس کیا، انہوں نے کہا کہ یہ آدمی ٹینس کھیلتا تھا اور گھڑ سواری کا عادی تھا، جس کی وجہ سے اس کے اندر کی کوئی آنکھ گرا لگ گئی تھی اور اس گرا لگنے کی وجہ سے اس کے نیچے کا حصہ معذور ہو گیا تھا. میں نے اس کو وہ دوائی تجویز کی تھی جن دوائیوں سے اس کے اندر خارش پیدا ہو یا تو وہ گرا کھل گئی، نتیجہ ہوا کہ اس کی ٹانگیں صحیح ہو گئی. یہ عالم تھا ان کی اپنے پیشے میں مہارت حاصل کرنے کا. دوسری جو چیز ہے، ہندوستان میں اس زمانے میں سب سے بڑا کام یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگلی نسل کے لیے ہم تعلیمی اعتبار سے کیا کام کرنے جائیں گے. اس زمانے میں ایک تحریک چلی تھی، خلافت آندولن، تحریکی خلافت. اس تحریکی خلافت میں خود حکیم صاحب نے بڑے پیمانے پر کام کیا تھا اور اس کے ساتھ جس وقت ایک قوم کے متحدہ لوگوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی جو دہلی میں موجود ہے اس کی بنیاد رکھنے کے لیے جب ایک مہم چلائی، حکیم صاحب نے اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا اور اس بات کی کوشش کرائی کہ ایک ایسی یونیورسٹی وجود میں آ جائے جو اگلی آنے والی 400 سال نسلیں جو آنے والی
والی ہیں وہ اس سے استفادہ کرتی رہے، اور ان کی کوششوں کا نتیجہ یہ رہا کہ جامعہ ملیہ اسلامی یونیورسٹی کے پہلے چانسلر بننے کا اعزاز حکیم محمد اجمل خان صاحب کو ہی حاصل رہا۔ ان کا دوسرا بڑا کارنامہ، انہوں نے، میں نے بھی عرض کیا کہ طب یونانی میں ان کو کس قدر مہارت تھی، اس میں انہوں نے دوسری کام یہ کیا کہ طبیہ کالج آج بھی جو بٹلہ ہاؤس کے آس پاس موجود ہے، کروڑ باغ کے آس پاس میں، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی، اور اس وقت میں جب اس کو فائنینشیل پرابلم پیش آئی، انہوں نے اپنے دواخانے کا جو ہندوستانی دواخانے کے نام سے موجود تھا، اس کی ایک بڑی آمدنی صرف طبیہ کالج کے لیے وقف کر دی کہ یہاں پر میرا صبح سے لے کر دوپہر تک اور اس کے بعد تک کی جتنی ٹائمنگ کی آمدنی ہوگی وہ ساری طبیہ کالج کے لیے وقف ہے، شام کی آمدنی ہوگی وہ میرے ذاتی خراجات میں کام آئے گی۔ اور اس طبیہ کالج کا اثر یہ ہوا کہ آج تک وہ طبیہ کالج موجود ہے، اور ہزار کی تعداد میں وہاں سے اسٹوڈنٹس نے فائدہ اٹھایا اور آج تک اٹھا رہے ہیں۔ تیسری ان کی جو اہم چیز تھی وہ انڈین فریڈم فائٹرز میں ان کا ایک بڑا نام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں جب لوگوں کو اس بات کی قلت تھی، وہ چاہتے تھے کہ کس طرح سے ہمیں تھوڑے سے پیسے مل جائے تو ہم اپنا گزر بسر کریں۔ حکومت برطانیہ نے، برٹش گورنمنٹ نے ان کو 2 اعزاز دیے تھے۔ پہلے ان کو حاصل الملک کے نام سے خطاب کیا تھا، اور اس کے ساتھ گولڈ میڈل تھا، بڑی رقم ان کو دی گئی تھی۔ دوسرا ان کو قیصر ہند کے نام سے ایک اعزاز دیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ بھی گولڈ میڈل تھا اور ایک خطی رقم تھی۔ لیکن جس وقت انہوں نے اپنے آپ کو فریڈم فائٹرز میں شامل کیا تو ان کی غیرت نے اس بات کو برداشت نہ کیا کہ میں جس حکومت کے خلاف بغاوت کر رہا ہوں، میں اس کے گولڈ میڈلز کو اپنے پاس رکھوں اور اس کی دی ہوئی رقم کو استعمال کروں۔ اس غیرت و حمیت کو ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے اپنے دونوں میڈلز اور پوری رقم اور دونوں خطاب حکومت برٹش گورنمنٹ کو واپس کیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عوام نے جس وقت کانپور میں جمیعت العلماء کا ایک بڑا پروگرام ہوا اور اس میں ان کی کارکردگی کو پیش کیا گیا، تو ہندوستان کی پوری قوم نے ان کو مسیح الملک کا خطاب دیا، اور مسیح الملک کے نام سے آج تک جانے جاتے ہیں۔ اس کے ایک بڑا کارنامہ ہوگا، ایک زمانہ تھا 1921 کے آس پاس کا، جس وقت انڈین نیشنل کانگریس ہندوستان کی بڑی کمیٹی کے طور پر ابھری تھی اور اس بات کی کوشش کر رہی تھی کہ کس طرح سے اس کو ایسا پریزیڈنٹ ملے جو دونوں کمیونٹی کو ساتھ لے کر چل سکتا ہو، اور جس پر دونوں کمیونٹی کے لوگ ایگری کرتے ہو، اتفاق رکھتے ہو اس کی شخصیت پر۔ چنانچہ بہت سارے لوگوں کے نام پیش کیے گئے، اور اس کے ساتھ جب حکیم اجمل خان صاحب کا نام پیش کیا گیا تو پوری ٹیم نے چند لوگوں کے علاوہ اتفاق کا اظہار کیا اور حکیم صاحب کو انڈین نیشنل کانگریس کا پریزیڈنٹ بنایا گیا۔ اس کے ساتھ نواب صاحب کو، حکیم صاحب کو شعر، شاعری، ادب اور ماہر ادیب تھے اور خطاط تھے۔ انہوں نے بہت سارے اشعار کہے، میں انہی کے کچھ اشعار پر اپنی بات ختم کروں گا۔ انہوں نے کہا تھا، درد کو رہنے بھی دے دل میں دوا ہو جائے گی، درد کو رہنے بھی دے دل میں دوا ہو جائے گی، موت آئے گی تو اہم دم شفا ہو جائے گی، ہوگی جب نالوں کی اپنے زیر گردو باز گشت، ہوگی جب نالوں کی اپنے زیر گردو باز گشت، میرے درد دل کی شہرت جا بجا ہو جائے گی، کوئی جانا میں اسے ہے سجدہ ریزی کا جو شوق، کوئی جانا میں اسے ہے سجدہ ریزی کا جو شوق، میری پیشانی رہینے نقش پا ہو جائے گی۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے حکیم اجمل صاحب کے متعلق ہمیں بہت ہی اہم باتیں بتائیں۔ اب میں قرآن کریم کے ڈائریکٹر مفتی اختر شمسی صاحب کو دائز پر آنے کے لیے دعوت دیتی ہوں۔